مصرف اونتی کے لاہور سینٹر کی آواز، اور آپ کے ساتھ ہیں وصال اور محمد محسن نواز، اور ہمارے درمیان اس وقت ایمبیشیس رائڈر میاں محمد نبیل موجود ہیں، زبردست انرجیٹک پرسن ہیں، اور شو پر انہیں ہم کہتے ہیں خوش آمدید۔ السلام علیکم نبیل جی۔ وعلیکم السلام جی، محسن صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل خیریت۔ آپ نے زبردست طریقے سے دنیا کو حیران کرنے کا جو عہد کر رکھا ہے اس کا ایک مرحلہ تو آپ نومبر میں طے کر چکے ہیں، جب آپ نے تھیلیسیمیا کی اویئرنیس کے لیے پورے پاکستان کا چکر لگا ڈالا اور دوسرا کرنے کا ٹھانے بیٹھے ہیں۔ بالکل، یہ کیسے خیال آیا کہ آپ نے تھیلیسیمیا کی اویئرنیس کے لیے اپنے اس پیشن کو استعمال کیا، اور یہ کیا کیسے اور کہاں سے کہاں تک کا سفر تھا؟ ذرا بتائیے ہمیں اور ہمارے لسنرز کو، ویورز کو۔ جی، سب سے پہلے محسن صاحب بہت شکریہ، آپ نے مجھے انوائٹ کیا، اور میں نے ایکچولی بائک جو ہے وہ میرا پیشن ہے، اور میں چاہتا تھا کہ کوئی ایسا ساتھ کام، اپنے پیشن کے ساتھ کوئی ایسا کام کیا جائے جو سوسائٹی پہ بھی امپیکٹ ڈال سکے۔ صحیح۔ تو اس لیے میں نے پھر تھیلیسیمیا کو سلیکٹ کیا، اور جب میں نے اس کے اوپر ورکنگ شروع کی تو میں بہت زیادہ ہی سیریس ہو گیا اس کے اوپر۔ صحیح، کیونکہ تھیلیسیمیا جو ہے وہ کمپلیٹلی اویئرنیس کے اوپر ہی قابو میں لایا جا سکتا ہے۔ لوگوں کو اکثر پتہ ہی نہیں چلتا، اور پوری فیملی میں کتنے کتنے لوگ اس کا پیشنٹ ہوتے رہتے ہیں، اور یہ بڑی بات ہے کہ آپ کے پاس ایسا کوئی دیکھنے میں فیملی میں ایسا تھا بھی نہیں، اور آپ نے اس جی الحمدللہ ایسا کوئی پیشنٹ میری فیملی میں نہیں تھا، لیکن جب میں وہاں گیا اور میں نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو دیکھا تو میں نے مطلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک فیل ہونا شروع ہو گیا کہ اگر خدا نہ خواستہ میرا بچہ ہوتا یہاں تو میں کس طرح زمین آسمان ایک کر کے بیٹھا ہوتا، ادھر ادھر بھاگتا۔ تو میں نے کہا یار یہی اسٹرگل میں کیوں نہ دوسروں کے بچوں کے لیے بھی کروں، تاکہ یہ کام جو ہے وہ ہو سکے۔ سفر شروع لاہور سے ہوا، کہاں سے ہوتے ہوئے کہاں تک پہنچے؟ جی میں لاہور سے ساہیوال، ملتان، پھر اسی طرح کرتے ہوئے رحیم یار خان، صادق آباد تک میں نے اپنا ڈے 1 مکمل کیا تھا۔ اچھا۔ پھر صادق آباد سے میں، کیونکہ جب میں رحیم یار خان پہنچا تو میں لیٹ ہو گیا تھا، تو میں پھر رحیم یار خان دوبارہ گیا اویئرنیس دینے کے لیے، اور پھر میں سکھر میں نے ڈے 2 سے اینڈ کیا، اور پھر میں کراچی پہنچا ڈے 3 میں، اور اس طرح کرتے ہوئے پھر میں نے پورا بلوچستان کور کیا۔ اچھا اچھا اچھا۔ ہب سٹی، اور اس کے بعد کوئٹہ، زوب، ڈیرہ اسماعیل خان، یہ سارے، اور خزدار، جو کہ اس طرح کے علاقوں میں اویئرنیس کی زیادہ ضرورت، بہت ضرورت ہے۔ وہاں لوگوں کے، وہاں مریض ایسے تھے لیکن لوگوں کو اس کا نام بھی نہیں پتا کہ یہ مرض کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ تو یہ 14 دنوں کا آپ نے جو ہے سفر کیا، اور 14 دنوں میں پورے پاکستان کو کور کرتے ہوئے، آپ کی ویڈیوز بھی میں نے، مجھے اتفاق ہوا آپ کے یوٹیوب چینل پہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے فیس بک پہ بھی، تو آپ ہر دن کوئی نہ کوئی ویڈیو بھی ریلیز کرتے تھے۔ جی بالکل، میں نے کوشش کی کہ میں جیسے ایک سینیماگرافک ہوتی ہے، میں نے اس طرح کوشش کی کہ میں اکیلا بندہ تھا، تو میں نے 2-3 کیمراز کے ساتھ ڈفرینٹ، کیونکہ میرا تقریباً ڈیلی کا جو سفر تھا وہ تقریباً 400 سے لے کے 650 کلومیٹر سفر ہوتا تھا، تو اس میں بریک نہیں لگا سکتا تھا، لیکن میں نے پھر بھی کوشش کی کہ میں ویڈیو بھی ساتھ ساتھ بناتا جاؤں، اور ساتھ ساتھ، اور پھر میں نے پوسٹ پروڈکشن میں اس کو ایڈیٹنگ کر کے تو اچھے طریقے سے پریزنٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ سو ڈیئر فرینڈز، آپ دیکھیں کہ پیشنز تو ہم سب کے ہوتے ہیں، لیکن کسی پیشن کو بامقصد بنا لینا اور اپنے اس مقصد کو لے کے چلنا، اور شوق کے ساتھ کوئی مقصد کا جوڑ دینا، یہ ہم نبیل صاحب سے سیکھ سکتے ہیں۔ نبیل صاحب یہ بتائیے گا کہ اس سب کا کوئی ایکنالجمنٹ بھی آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے سوسائٹی سے، لوگوں سے، میڈیا سے؟ ملا نہیں ملا؟ کہیں کوئی گلا شکوہ تو نہیں پیدا ہوا؟ کسی نے کوئی اعتراض تو نہیں کیا؟ فیملی کی طرف سے کوئی رکاوٹ تو نہیں آئی؟ اس بارے میں کیا؟ لوگوں کی طرف سے بھی کوئی ہرڈلز آ جاتی ہیں؟ نہیں الحمدللہ، ویسے جو میرا سفر تھا اس میں تو میں جہاں جہاں بھی گیا بڑا وارملی ویلکم کیا لوگوں نے، اور اسپیشلی بلوچستان کے لوگوں نے، ٹھیک، وہ بہت زیادہ خوش ہوئے کہ اس طرح ایک بندہ آیا، اور وہ مطلب ایک نیک مقصد کے لیے، اور ویسے بھی انہوں نے بہت زیادہ، مطلب میں کیونکہ اکیلا گیا تھا تو ایک میسج میرا یہ بھی جا رہا تھا کہ ہمارا ملک اتنا پیسفل ہے کہ ایک اکیلا بندہ بائک پہ جا سکتا ہے۔ تو خاص طور پہ خزدار کے لوگوں نے مجھے بہت اچھا وارملی ویلکم کیا، اور مزیدار بات یہ کہ خزدار میرے پروگرام میں، مطلب میرا وہاں اسٹے کرنے کا بالکل نہیں تھا، لیکن وہاں مجھے کچھ مطلب میری بائک، میں جب وہاں پہنچا تو مغرب کے بعد میں نے سوچا ہوا تھا کہ میں نے بائک نہیں چلانی، تو میں خزدار میں پہنچا جب مغرب ہوئی تو میں پھر ادھر ہی رک گیا۔ اچھا مجھے بتائیں، بائک خراب تو نہیں ہوئی اس دوران اونچی نیچی شاہراہوں پر چلتے ہوئے؟ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میری بائک جو ہے 35 سال پرانی بائک تھی۔ اچھا، اور الحمدللہ کہ میری بائک نے کہیں بھی مطلب کوئی خرابی نہیں، ایون کہ اللہ تعالیٰ کی مدد اتنی شامل تھی کہ میری بائک پنچر بھی نہیں ہوئی۔ واہ، یہ بہت بڑی، یہ خاص بات ہے جی، یہ خاص بات ہے۔ اچھا، راستے میں کانٹے نہیں آئے کہ پنچر؟ بالکل، یعنی 14 دنوں میں ایک دفعہ، اس کا مطلب ہے کہ نیک ارادہ ہو
تو قدرت کی مدد بھی مل جاتی ہے. یہ رستے سے کانٹے جو ہے وہ ہٹتے چلے گئے. اور آپ نے 35 سال پرانی بائک پر, یہ کون سا ماڈل تھا؟ یہ کاواساکی GTO 125 ہے, لوکل بائک ہے. اب تو یہاں کاواساکی آتی نہیں, اور یہ 2 اسٹروک بائک ہے. مطلب اس میں جو یہ جو آپ کو شاید پتا ہو جو دھواں دینے والی بائکس ہوتی ہیں, جو 2 اسٹروک بائک ہوتی ہے, یہ ایک وہ والی بائک. اچھا, تو اس پہ آپ کے کافی اخراجات بھی ہوں گے, شوق پر خرچ کر ڈالا آپ نے؟ پیٹرول پہ تو لگتا ہے تقریباً میرا یہ سارے ایونٹ میں تقریباً 2 لاکھ روپے خرچ ہوا. اچھا. لیکن اس میں مجھے جو کچھ پیسے جو ہیں وہ مجھے اسپانسر بھی ہوئے تھے. JKS پرائیویٹ لمیٹڈ ایک کمپنی ہے, انہوں سولر انرجی سولوشنز پرووائڈ کرتی ہیں. تو میں ان کے پاس کسی اور مقصد کے لیے گیا تھا, تو میں نے ان کو بتایا میرا ایسا پروجیکٹ ہے اور میں یہ کرنا چاہتا ہوں, اور میں ویڈیوز اچھی بنانا چاہتا ہوں, جس کے لیے مجھے ڈرون چاہیے, اور اس طرح سارا میں نے ان کو اپنا آئیڈیا دیا. تو انہوں نے کہا یار تم بہت نیک مقصد کے لیے جا رہے ہو, تو میں تمہیں سپورٹ کرتا ہوں. اچھا, گڈ. تو دیکھیں پھر وسیلے بھی بنتے ہیں. بالکل. اچھا, یہ بتائیے گا کہ یہ بائک کا آپ کو جو شوق ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے شوق کی تکمیل ہو گئی, آپ نے جو اپنے پیشن کو جو چاہا تھا استعمال کرنا وہ کر لیا, یا مستقبل میں بھی ایسے کئی منصوبے رکھتے ہیں آپ؟ جی, یہ میرا پہلا سٹیپ تھا جو اچھا میں نے کیا, اور یہ میرا سب سے چھوٹا پروجیکٹ تھا. یعنی اس سے بڑا اور کچھ اور کیا پاکستان سے باہر جانے کا پروگرام ہے؟ ایکچولی یہ جو پیشن ہے یہ مجھے اس طرح آیا کہ میرے جو نانا ابو تھے وہ بائی روڈ لاہور سے لنڈن تک گئے ہوئے. انہوں نے مجھے بتایا جب وہ اپنی باتیں بتاتے تھے, اپنے واقعات, کہ میں کس طرح ایران پہنچا, پھر ایران سے میں کچھ سامان خرید کے ٹریڈنگ کرتا تھا اور ترکی پہنچتا تھا, تو میں وہاں وہ سیل کرتا تھا, کیونکہ ان کے پاس اس وقت انہوں نے اتنے پیسے بھی, مطلب میں تو اپنی پوری تیاری کے ساتھ گیا. اچھا, نانا جان کا نام تو بتائیے. نذیر حسین صاحب. اچھا, تو ان کی نواسے نے پھر جینز میں جب یہ چیز پائی اور شوق بھی پیدا. اچھا, اب آپ نے کہا کہ یہ چھوٹا سٹیپ ہے, بڑا سٹیپ کیا ہو سکتا ہے؟ جی, بڑے سٹیپ میں 2-3 میرے پروجیکٹس ہیں. کیا کیا؟ ایک تو میں نے گینیس ورلڈ ریکارڈ کے لیے اپلائی کیا ہوا ہے. اچھا, وہ کس طرح کا ریکارڈ آپ قائم کرنا چاہتے ہیں؟ جی, یہ ہے گریٹسٹ ڈسٹینس کورڈ آن موٹر سائیکل ان 24 آور. اچھا, یعنی 24 گریٹسٹ ڈسٹینس کورڈ آن موٹر بائک in 24 hours. اچھا, یعنی آپ نے 24 hours اپنی بائک چلاتے ہیں. اچھا, وہ 24 hour میں میکسیمم کس بندے نے کتنا دنیا میں ٹریک کتنا کور کیا, ریکارڈ کیا ہے اب تک؟ جی, اس وقت جو ریکارڈ ہے وہ ہے 3406 کلومیٹر. 3406 کلومیٹر. کس کا ہے ریکارڈ؟ یہ کارل ریز ایک امریکن رائڈر ہیں. کارل ریز ہیں, امریکن رائڈر ہیں, جن کا ریکارڈ ہے, اور یہ آپ بریک کرنا چاہتے ہیں. جی, یہ میں بریک کرنا. پاکستان میں بریک کریں گے یا امریکہ جا کے کریں گے؟ نہیں جی, انشاءاللہ پاکستان میں کوشش میری پوری ہے کہ میں ایسا نہیں ہو سکتا وہ صفحہ اٹھائے اسے بریک کریں. اچھا, یہ بتائیے کہ یہ جو ہے اس کے لیے کیا رکاوٹ پھر کیا ہے؟ 24 گھنٹے ہی چاہیے نا, ایک دن آپ کر لیجئے کسی وقت. جی بالکل, لیکن اس کے لیے ایکچولی ایک ہیوی بائک ریکوائرڈ ہے. اچھا, اور ہیوی بائک بھی جو ابھی تک جو میری ریسرچ ہوئی ہے اس میں وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ صرف BMW پہ ہو سکتا ہے. اچھا, یہ 35 ایئرز اولڈ جو آپ کے پاس بائک ہے اس پہ نہیں ہو سکے گا؟ نہیں سر, اس پہ نہیں ہو سکتا. انفارچونیٹلی میں کوشش تو پوری کرنا چاہتا ہوں اس پہ, لیکن اس پہ نہیں ہو سکتا. اچھا, کیونکہ وہ ہیوی بائک چاہیے تقریباً 1600 cc. اچھا جی, ٹھیک ٹھیک. اس کے لیے میں کوشش کر رہا ہوں کہ کوئی اسپانسر مل جائے, کوئی مجھے بس ایک دن کے لیے دے, میں کام کر لوں, وہ واپس لے لے. صحیح, اور اس کو اسپانسرڈ بائی فلاں بھی لکھ دیا جائے, ہے نا. اچھا, یہ بتائیں تو یہ اس میں پھر کوئی رکاوٹ, ایک تو بائک کی اویلیبلٹی ہے, اور جی دوسرا جو سب سے بڑا جو رکاوٹ ہے وہ یہ ہے کہ یہ نا ایک ٹریک میں ہوگا, کیونکہ یہ پورا ایک ایویڈنس چاہیے ہوں گے, لوگ اوپنلی پبلک آ کے دیکھے اس چیز کو, اور وہ ایک لاگ بک بنے گی, اور پھر یہ جتنا بھی ٹریک ہے اس میں کیمریز لگے ہونے چاہیے کہ میں کبھی بھی کیمرے سے ادھر ادھر نہ ہو سکوں. یہ نہیں ہے کہ آپ کہیں آرام کر رہے ہو, کہہ رہے ہو اتنے گھنٹے چلا رہا تھا. میں بائک پہ, کیونکہ ایک GPS سسٹم لگا ہوگا, میں بائک پہ روک کے گاڑی پہ آگے چلا جاؤں اگر میں دور جا رہا ہوں, تو وہ نہیں کور نہیں ہو سکتا. تو یہ آپ نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ آپ نے اپنے بائک کے ذریعے کچھ نہ کچھ تہلکہ مچاتے رہنا ہے. جی, یہی میری سوچ ہے, اور میں چاہتا ہوں کہ اپنا اس کام کرنے کے ساتھ ساتھ میں تھیلیسیمیا کی, مطلب میرا آبجیکٹو تھیلیسیمیا ہے, میں چاہتا ہوں کہ پاکستان سے تھیلیسیمیا جو ہے وہ ختم ہو جائے. رائٹ, اور یہ صرف اویئرنیس کے اوپر ہوگا. بہت سارے ملکوں میں صرف اویئرنیس کی وجہ سے تھیلیسیمیا جو ہے اب میجر کوئی بچہ نہیں ہے. آپ ایک زبردست مثال ہیں تمام پاکستانیوں کے لیے, کیونکہ ہر شخص کا اپنا شوق ہوتا ہے, لیکن اس شوق کی تکمیل کرنا, وہ اپنے آپ کو پروجیکٹ کرنا ہوتا ہے, اپنا کوئی برانڈ اسٹیبلش کرنا, لیکن آپ نے اس کا بھی ایک مقصد, اور اس کی خاص بات یہ بھی ہے کہ تھیلیسیمیا یا کسی بھی ایسی اویئرنیس کی کمپین کا حصہ وہ لوگ بنتے ہیں جن کو کوئی ایکسپیرینس ہوا ہوتا ہے, کوئی فیملی ایکسپیرینس, کوئی ان کے ساتھ ایسی گزری ہوتی ہے, کیونکہ جس تن لاگی ہوتی ہے سو تن ہی جانتا ہے. لیکن آپ نے اس چیز کو ایک زبردست طریقے سے, ایک اچھے خوبصورت
حساس دل رکھنے والے پاکستانی کے طور پہ آپ نے دیکھا کہ تھیلیسیمیا ایک ایسا مسئلہ ہے جس سے بہت سارے لوگ سفر کر رہے ہیں، تو آپ نے سفر کرنا شروع کیا ان کے لیے اور ان کی اویئرنیس کے لیے آپ نے کام کیا. میاں محمد نبیل، آپ اور آپ بڑے مثالی شخصیت ہیں. بہت شکریہ سر، تھینک یو. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا، اور میرا خیال ہے کہ ہمارے جو جتنے بھی لوگوں نے یہ گفتگو دیکھی سنی ان کے لیے اس میں بہت زبردست لرننگ ہے. آپ یہ گینیز بک میں اپنا ریکارڈ قائم کر کے آئیں اور پھر ہم اپنے سننے والوں کو بتائیں گے کہ یہ ہے وہ جو کہہ کے گئے تھے. بالکل، جو کہتے ہیں وہ کر کے دکھاتے ہیں. بہت شکریہ، میں پوری کوشش کروں گا جی ہو سکے. شور، انشاءاللہ.